مکتوبات معصومیہ کے دفتر دوم کا یہ مکتوب ہے 26 ہے۔ اس کا شروع کا حصہ ہم نے کل پڑھا تھا، آج اس کے بعد والا پڑھیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو مکتوبات میں سے کچھ اقتباسات پڑھتے ہیں، ان میں بعض دفعہ کچھ کیفیات، حالات کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ چل جاتا ہے یا پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کہاں پر ہے۔ اللہ، اس لیے کہ ہر انسان اپنے آپ کو بخوبی جانتا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ فلاں کو فلاں سے اجازت مل گئی، فلاں کے خلیفہ ہیں، یہ آج کل لیٹلی تو یوں ہونے لگا ہے کہ حضرات دے رہے ہیں، اور جس کے اندر یہ صلاحیت دیکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو استغفار اور توبہ کروا دے اور خود بھی کرے اور لگا رہے، تو اس کا یہ ایک بڑا فائدہ ہے۔ لیکن سلسلے کا فائدہ یا طریقے کا فائدہ ضروری نہیں کہ انہوں نے اس کے اسباق بھی پراپرلی طے کیے ہوں یا نہ۔ تو یہ حالات جو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ان کا بہت بڑا فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو یہ پتہ لگتا رہتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ چنانچہ آج کی جو اقتباس میں پڑھوں گا، اس میں سے آپ کو مجھے سب کو یہ اندازہ ہوگا۔ تو حضرت لکھتے ہیں، اجتباء و استفاء، اجتباء و استفاء جذب کے بغیر اس انتہائی درجہ تک پہنچنا بہت ہی دشوار ہے۔ اہل انابت یعنی اہل سلوک کو اس مقصد کا حاصل ہونا دشوار ہے۔ جس قدر یہ رہائی اور فنائیت حاصل ہو جائے غنیمت ہے، اور اسی قدر قرب کے مدارج اور انبساط کے مراتب حاصل ہیں۔ اہل اللہ کے قدموں کا ایک دوسرے سے بڑھ کر ہونا اس نسبت عالیہ کے تفاوت کے اعتبار سے ہے۔ اس راستہ کا سالک اس رہائی کی حقیقت اور اس نسبت عالیہ کو پہنچنے سے پہلے کلمہ نفی و اثبات کے تکرار سے گویا اپنی الوہیت کا اس بات کرتا ہے۔ یہ بہت ہی عجیب نقطہ بیان فرمایا ہے۔ اور چونکہ وہ نفی کے مراتب ابھی اپنے سامنے رکھتا ہے اور ابھی انہیں انجام کو نہیں پہنچایا ہے، اس لیے اس کا اس بات بھی راستہ ہی میں ہے، یعنی ناقص ہے۔ اور مختصر یہ کہ اس کا اس بات مثبت حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لائق نہیں ہے، اور اس کے کہنے والے میں معلق ہے، لا یذکر اللہ الا اللہ، کی حقیقت کے حصول کے بغیر اس گرداب سے رہائی کی کوئی صورت نہیں۔ اور یہ جو ہم نے کہا ہے لا یذکر اللہ الا اللہ کی حقیقت کے بغیر، یہ اس لیے ہے کہ اس کی صورت تو سالک و ابتدا میں بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور جہاں تک جاتا ہے گویا اس کلمہ کے ساتھ جاتا ہے۔ اگر فنا سے پہلے اس کلمہ کے ساتھ متکلم ہے، جیسا کہ تجلی سوری والے اصحاب، تو اس کا اللہ کہنا تعین امکانی پر واقع ہے کہ جس کو اس نے حقیقت کے عنوان سے جانا ہے، اور یہ تعین نفی کے قابل ہے۔ اور اگر فنا کے بعد اسماء و صفات و شیونات کے مراتب میں اس کلام کے ساتھ متکلم ہے، تو اس کا اللہ کہنا ان مراتب پر واقع ہے۔
اور یہ سالک کے اصول کے مراتب ہیں جو کہ وجوب و امکان کے درمیان برزخ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ جو نفی اس بات کا ذکر ہے یہ باقاعدگی سے سب کو کرنا چاہیے، اور ادنا تعداد ہمارے بزرگوں نے 1100 مقرر فرمائی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ دونوں طرف کے اعتبار سے ایک لحاظ سے نفی میں داخل ہیں اور ایک لحاظ سے اس بات میں داخل ہے۔ اس بات ایک لحاظ سے مقاصد ہیں اور ایک لحاظ سے مقاصد نہیں ہیں، مثبت، اور آخری مقصد ان مراتب سے ماوراء ہے، اور لا یذکر اللہ الا اللہ کی حقیقت اس آخری درجہ تک پہنچنے سے وابستہ ہے۔ بلکہ ہم کہتے ہیں کہ جب تک عالم دنیاوی قائم ہے، بہت اہم نقطہ بیان فرمایا ہے حضرت نے، کہ جب تک عالم دنیاوی قائم ہے سالک نفی کے مقام میں ہے اور نفی سے چارہ نہیں رکھتا۔ مرتبہ اس بات کا کامل طور پر حاصل ہونا عالم آخرت میں ہے، لیکن جس کی دنیا کو آخرت بنا دیا گیا ہو اس کے لیے اس عالم میں مرتبہ اس بات سے وافر حصہ حاصل ہونا جائز ہے۔ اب آگے جو تحریر ہے وہ تنبیہ کے طور پر لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کوئی سادہ لوح نفی کے معاملہ کے انجام سے یہ خیال نہ کرے کہ ممکن امکان سے نکل جاتا ہے اور وجوب کے ساتھ جا ملتا ہے اور حقیقت تبدیل ہو جاتی ہے، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ خواہش و تعلق کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات ہے جو ہمیں اپنے پلے باندھنے کی ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ خواہش و تعلق کو چھوڑ دیتا ہے اور شرک خفی کے دقائق اور نفسانی خداؤں سے رہائی پا لیتا ہے اور نفس رذائل سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ جو کچھ تیرا مقصود ہے وہ تیرا معبود ہے، پس جب تک ان دقائق میں سے کوئی دقیقہ باقی ہے اپنی الوہیت کے گرداب سے پوری طرح باہر نہیں آتا۔ اس رہائی کی دشواری ہی کے باعث بزرگوں نے کہا، آگے ایک شعر لکھا ہے، اور یہ واقعہ بھی اس مقام کی نزاکت سے ہے جو کہ منقول ہے کہ ایک دفعہ جب لوگوں نے محمد معشوق طوسی کو زبردستی نماز کے لیے کھڑا کر دیا، جب وہ آیت کریمہ ایاک نعبد پر پہنچے تو ان کے جسم کے ہر بال کی جڑ سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرا حکم حائضہ عورت کی مانند ہے، یعنی حائضہ عورت ظاہری نجاست سے آلودہ ہے اور اس وجہ سے نماز اس سے ساقط ہے، میں بھی باطن کی نجاست سے آلودہ ہوں اور میری عبادت خالص نہیں ہے۔ یہ جو بات حضرت نے لکھ دی ہے نا، یہ اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت و سنت کے مطابق نہیں، واللہ عالم۔ اور چونکہ انہوں نے اپنے حال و وجدان کے برخلاف اس کلام کے ساتھ تکلم کیا، اس لیے اس کی ہیبت سے ان کے ہر بال کی جڑ سے خون جاری ہو گیا اور ان کا ظاہر بھی نجاست سے آلودہ ہو گیا اور حائض عورت کی طرح نماز کا مانع ہو گیا۔ والسلام، واللہ عالم۔ تو ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کل ہمارا سبق چل رہا ہے ولایت کبریٰ کا دوسرا دائرہ۔ اس ذات سے فیض آ رہا ہے جو مجھ سے، میری ذات سے قریب ہے، میری جان سے زیادہ قریب ہے اور مورد فیض لطیفہ نفس ہے، بس اس خیال میں غرق ہو جائیے